السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين، وأوليائه الكاملين، وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخین عظام، بزرگان ملت، برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین، معززات خواتین، حاضرین و ناظرین، پیارے بچوں، میں سب سے پہلے یہ جلسہ سنی اجتماع ایک روزہ سنی تربیتی اصلاحی اجتماع جو منعقد کیے ہیں، اس کے ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اس سعی کو، اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے، ان کو اجر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ واقعتاً اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یکجا کرنا، اور صبح سے مختلف اہل سنت والجماعت کے علماء کو الگ الگ عنوانات پر خطاب کے لیے دعوت دے کر قوم کی اصلاح کا یہ جو بیڑا اٹھانا، واقعتاً اس دور میں بہت ہی اچھا عمل ہے، یہ پاکیزہ عمل ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے۔ صبح سے اجتماع چل رہا ہے، جاری و ساری ہے، کھانے کا انتظام ہے، علماء اپنے اپنے عنوان کے تحت خطابات تقاریر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نعت پاک آپ سنتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نورانی محفل مجلس واقعتاً ہمارے لیے
مبارکباد۔ آئیے بزرگان ملت اسی کی ایک کڑی ہے، میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی تحت، اور خاص کر یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اختتامی مراحل پر ہے، آنے والا جو مہینہ ہے ماہ محرم، چونکہ محرم کے تقاریر آپ سنتے ہی ہیں، اہل بیت عظام اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ اجمعین سنتے ہی آ رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ ماہ محرم کا آغاز جو ہوتا ہے اسلامی سال سے ہوتا ہے، اسلامی سال سے ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے۔ ممکن ہو کہ کل چاند نظر بھی آ جائے، یہ پرسوں نظر آ جائے، کل نظر آئے یہ پرسوں نظر آ جائے، کل آ جائے تو 1 تاریخ، پرسوں نظر آ جائے تو یہ 1 تاریخ ہوگی۔ تو اسی مناسبت سے میں چند باتیں، وہ 1 تاریخ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ایک تو اسلامی سال کا آغاز، اہل بیت عظام کی شہادت، اور خاص کر ایک تاریخ یاد رکھنے کی تاریخ ہے، وہ ایک تاریخ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ کے وفات و شہادت کا دن۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اتنے احسانات مسلمانوں پر ہیں، شمار کرتے جائیں، شمار کرتے چلے جائیں وقت ناکافی ہوگا، اور علماء مشائخ ذمہ داروں سے آج کے دور کے لحاظ سے ضروری ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے پہلو کو پیش کیا جائے، تاکہ معلوم ہو اسلام کی حقانیت، اسلام کی حقانیت۔ آج جو اٹھ رہے ہیں نئے نئے فتنے، اور خاص کر ہم مسلمانوں کے اندر جو انتشاری کیفیت ہے، انتشاری جو کیفیت ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے درمیان انتشاری کیفیت ہے، اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو کوئی شخص پڑھے گا اور سنے گا تو یقیناً اس کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اس کے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی جائے گا۔ اس لیے میں چند باتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق ضرور پیش کروں گا۔ آپ کی سیرت کے متعلق آپ صبح سے مختلف عنوانات پر سنتے آئے ہیں مضمون، میں مولانا سے ذکر بھی کیا، مجھے کیا عنوان دیا گیا ہے، مولانا فرمانے لگے آپ جس عنوان پر بولنا چاہتے ہیں بول سکتے ہیں۔ اب میں سوچتا رہا آخر کیا عنوان پر گفتگو کروں، تو ذہن میں آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو چند پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے، اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور سنی علماء عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اعمال کی بھی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی، دونوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ صرف ایک ہی گفتگو پر ایک ہی عنوان کے تحت اب نہیں چلتے، بلکہ اس کے نبوی بھی بٹھاتے ہیں، نبی کا ادب بھی دلوں میں بساتے ہیں، اولیاء کرام کی عظمت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور آج کے دور کی جو اہم باتیں ہیں اہل سنت والجماعت کی اس کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں اس کا ترجمہ پیش کرتا چلوں۔ من کان یرید حق الآخرۃ نزد له فی حقہ، من کان یرید حق الآخرۃ نزد له فی حقہ، جو کوئی
یرید الآخرہ، آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، مزید لوگ دنیا اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے ہیں، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ، جو آخرت چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حیات الدنیا، جو کوئی دنیا چاہتا ہے اسے بھی دے دیتے ہیں، ہوتی ہی ہم اسے دے دیتے ہیں، وہاں نزید لوگ کا ہم یہاں دے دیتے ہیں، یہاں اضافہ کرتے ہیں، آخرت جو چاہتے ہیں وہاں اضافہ کرتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں اسے بھی دے دیتے ہیں۔ اور آگے بیان کیا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جسے دنیا دیتے ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، آخرت میں اس کے لیے حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں دنیا کو حاصل کرنے کی بھی اجازت ہے، آخرت کے لیے بھی کام کرنے کے لیے اجازت نہیں، بلکہ اس کی طرف ترغیب دلا کر اللہ نے کہا کہ ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو انسان جب تک اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں، جب تک اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں، یا تو دنیا کا کام کرتا ہے یا آخرت کا کام کرتا ہے، دنیا داری پہ لگا ہوا ہوتا ہے یا آخرت پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا بھی کرتے ہیں اور آخرت بھی کرتے ہیں، کوئی تو ایک ہے جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا خالی دنیا آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کے کاموں کو چھوڑ دیا، تو اللہ کہتا ہے وما لہ من نصیب، اس کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں آخرت میں۔ اور دنیا بھی کرتا ہے آخرت بھی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جب تم نیت کرتے رہو گے دنیا کو حاصل کر رہے ہیں مگر آخرت کی نیت وہاں کرتے رہو گے تو ہم اضافہ کر کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ دنیا بھی قاعدہ یاد رکھو کہ دنیا بھی کر رہے ہو تو نیت باندھ لو، نیت کرتے چلے جاؤ۔ نیت بڑی ایک اہم چیز ہے، نیت ایک ایسی اہم چیز ہے کہ نیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، نوکری کے لیے نکلے ہوئے ہو، تجارت کے غرض سے صبح میں نکلے ہوئے ہو، ارادہ کرتے چلے جاؤ پروردگار عالم آج تو مجھے رزق دے گا تو میں غریبوں کا حصہ اس میں رکھوں گا، میرے ماں باپ کے لیے کچھ حصہ نکالوں گا، میرے بچوں کو کھلاؤں گا اور میری بیوی بچوں کو کھلاتا جاؤں گا۔ اس طرح نیت کر کے نکلا، صبح سے شام تک وہ مصروف رہا، دنیا کے کمانے میں رہا، نیت صاف تھی، پاکیزہ تھی، نیت کے اندر یہ تھا غرباء کا بھی حق ہوگا، ماں باپ کا بھی حق ہوگا، بچوں کا بھی حق ہوگا، دنیا داری کا حق نہیں ہوگا، سب کا حق ہوگا۔ جب ارادہ کر کے نکلا تو اللہ کہتا ہے دنیا دیا ہوں، دنیا کے ساتھ تیرے لیے آخرت بھی عطا کرتا، سبحان اللہ، دنیا دیا ہوں آخرت بھی تیرے لیے عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ نیت بڑی چیز ہے، نیت بڑی چیز ہے میرے بھائیو۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس کے اندر مولانا نے اعلان فرما دیا، اعلان کیا کہ فلاں دن اتوار کے دن جلسہ ہے، جلسے میں کیا ہوگا؟ قرآن اور احادیث شریفہ سنائی جائے گی۔ آپ نیت کر لی مجھے جانا ہی ہے، جانا ہی ہے، اب نیت کر لی، ایک ہفتہ پہلے نیت کر لی، ایک ہفتہ پہلے نیت کر لیے، اب نیت تو کر لیا، اللہ کہتا ہے ابھی سے نیت کر لیا ہے تو ابھی سے تیرے لیے ثواب دے دینا، چلا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز جمعہ کی پڑھنے کے لیے آتے تھے تو کیا کرتے تھے جانتے ہو؟ سب سے پہلے آتے تھے، سب سے پہلے آتے تھے، فجر پڑھ لیے کہ فوراً آ گئے، کیونکہ بخاری شریف سیاستہ کے حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے آئے گا سب سے بڑا ثواب پائے گا۔ سب سے بڑا ثواب جو محفل میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جو پہلے آتے ہیں، اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے دستور بنا دیا، اے بندو سنو، اے مومن بندے سنو، کہ جو کوئی جمعہ کے دن سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کے جھولی میں، اس کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھ دوں گا، اتنا ثواب لکھ دوں گا کہ ایک اونٹ کاٹ کر اللہ کے راستے میں جو کھلاتا ہے وہ جو اجر ملتا ہے اس کے نام اعمال میں وہ اجر لکھ دوں گا۔ اول وقت آیا، عبادت ابھی نہیں کی
کیا، اللہ اللہ نہیں بولا، نماز ادا نہیں کیا، صرف اول وقت آیا ہے تو اتنا اجر عطا کر دوں گا، اول وقت آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو، پھر اس کے بعد حدیث آپ سنتے نہیں ہیں، اس کے بعد آئے گا گائے کا ثواب، اس کے بعد آئے گا بکرے کا ثواب، اس کے بعد آئے گا مرغے کا ثواب، اس کے بعد آئے گا تو انڈے کا ثواب۔ یہ حدیث میں بخاری شریف میں ہے، عام حدیث میں نہیں ہے، بخاری شریف میں صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت جنید بغدادی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جنید بغدادی کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے آتے تھے، مجھے وہ اجر مل جائے، مجھے ثواب مل جائے۔ سلسلہ جاری ہے، سلسلہ میں نیت کے بارے میں بتاؤں انشاءاللہ، جو موضوع آپ کو ذکر کیا وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ مطمئن ہوتے، آنے کے بعد مسجد میں دیکھتے کہ سب سے پہلے آیا اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن دل میں بات آئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ سو گئے، لیٹ گئے، ہاتھی کے بیبی سے آواز آئی ہے، جنید تم سمجھتے ہو سب سے پہلے آئے ہو؟ نہیں، تم سے پہلے آنے والا اور بھی ہمارا کوئی بندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھی کوئی بندہ ہے۔ پریشان ہو گئے، میں نے تو دیکھا کوئی آیا ہی نہیں ہے، میں نے تو دیکھا کوئی آیا ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے القاء ہے، ذرا غور کر لوں، اگلے جمعہ اور اول وقت آئے، اور اول وقت آئے، آنا تھا کہ دیکھا آج تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، آج تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ نماز ادا کر لی، پھر جا کر آرام کرتے ہیں تو پھر وہی آواز آتی ہے، پھر وہی آواز آتی ہے۔ آواز آنا تھا کہ مولا ذرا بتا تو صحیح، وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سا بندہ ہے مجھ سے پہلے مسجد کے اندر جمعہ کے دن سب سے پہلے آ رہا ہے، وہ ثواب حاصل کر رہا ہے، ذرا اس کا چہرہ تو بتا دے، اس کا چہرہ تو بتا دے۔ ندائی حکم ملا، جو آج جمعہ کے دن سب میں اخیر میں جائے گا اس کو پوچھ لو کہ وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ندائی انتظار کرتے رہے، نماز پڑھائی، نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد اب انتظار کرتے رہے۔ ایک شخص کا اللہ والا بیٹھتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، مگر سب سے پہلے آئے ہیں حضرت جنید بغدادی، سب سے پہلے آئے ہیں۔ جب عبادت سے فارغ ہو گئے، جب عبادت سے فارغ ہو گئے، وہ شخص کہنے لگے، ہاتھ تھام کر بتانے لگے، ذرا بتا بھائی تم سب سے پہلے آتے ہو؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، سب سے پہلے آتے ہو، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ذرا غور کرو۔ کہنے لگے، اے جنید سنو، اب جو میں مسجد سے قدم رکھ رہا ہوں، باہر قدم رکھ رہا ہوں، آج سے نیت کر لیتا ہوں مولا میں آئندہ جمعہ سب سے پہلے آؤں گا، پہلے ہی نیت کرتا ہوں، اللہ وہ نیت کا ثواب عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو پہلی بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں، بیرون کے مسلمانوں، آج جیسا کہ مولانا بتا رہے ہیں شریعت سے واقعہ ہم واقف نہیں، طریقت کو بجھا، حقیقت بجھا، شریعت واقعہ شریعت کے سے اگر کوئی واقف ہو جائے اور اس پر عمل کرنے لگ جائے تو میرے بھائیو اس کا بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جو ارادہ کرتا ہے دنیا بھی کام کر رہا ہے، دنیا بھی کام کر رہے ہیں، نیت یہ کر لے گی، نیت یہ کر لے گی، کیونکہ آپ اس پر میں زیادہ اگر گفتگو کروں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اسی پر یاد رکھیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو نیت ہی پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ وہ بہت بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے۔ انما الاعمال، جتنے محدثین ہیں، بخاری شریف ہو، ترمذی شریف ہو، ترمذی میں تو نہیں ہے بلکہ دیگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، مشکات المصابیح میں دیگر احادیث شریفہ کی
بڑی بڑی کتب کے اندر سب سے پہلے حدیث آئی انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت مصباح ہے، سب سے بنیادی بات۔ یہاں آئے ہیں چلو کھانا کھا کے جائیں گے، بھائی آج تو کھانا رہتا آخر وقت گئے تو ذرا دعا مل جاتی مولانا کا، یہ نیت کر لیے، مان لو اس کی نیت کر دی، میں سمجھتا ہوں کوئی ہوئی گئی نہیں ایسا، میں بتا رہا ہوں کھانا تو مل جائے گا اس کو، مگر اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ 5 منٹ کے لیے آیا، کھانے کی نیت نہیں کی اس نے، بلکہ کچھ مولانا کی گفتگو سنو حدیث اور قرآن، تو اسے کھانا بھی مل جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ اور نیت بڑی چیز ہے۔ لاؤ ہم سب سے پہلے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ، دنیا بھی دے دیتے ہیں، وما له فی الآخرۃ من نصیب، ہم آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ تو دو دنیا کے لیے بھی کام کرنا ہے، آخرت کے لیے۔ انسان جب تک رہتا ہے، جب تک دنیا میں رہتا ہے، وہ کام کرتے ہی چلے جاتا ہے، اس کی امید رہتی ہے، آرزو رہتی ہے، چلتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کی معلوم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے جب گزرنے لگے، ایک شخص بوڑھا ضعیف ہے، کافی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس زمانے کی عمریں تھوڑی سی بڑی تھی، اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اب یہ عمر ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 70 سے 100 تک، 70-80 یہ سب میں زیادہ حضور نے ارشاد فرمایا 70 تک فرمایا، ممکن ہو کہ 100 سال ہوگی، بڑھاپا 120 125 اس سے زائد، اس سے پہلے اگر کہیں تو 1000 سال کی ملے گی، 500 سال کی ملے گی، 600 سال کی ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی عمریں 1000 سال کی ملتے رہیں گی، وہ ملتے رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھا بوڑھے کو، تو بوڑھا کیا کر رہا ہے؟ پھاوڑا لیا زمین کے اندر مٹی کو الٹ پلٹ کرتے چلے جا رہا ہے، زمین کو کھودتا چلا جا رہا ہے، بیج ڈالنے کی غرض سے کھودتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، پروردگارا، اے پروردگار عالم، اے اللہ اس کے ارادے کو اس کے دل سے نکال دے، اس کے ارادے کو دل سے نکال دے۔ اسے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ وہ جو پھوڑا ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اسی وقت رکھ دیا اور لیٹ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، پھوڑا رکھ دیا اور لیٹ گئے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، پروردگار عالم، اے اللہ اس کے ارادے کو پھر اس کے دل میں ڈال دے۔ اٹھ کر کھڑا ہو کر پھوڑا لے کر زمین کو ہموار کرنے لگا، ادھر ادھر کرنے لگا، بیج ڈالنے کے لیے، اناج نکالنے کے لیے ادھر ادھر کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے، بھائی ذرا بتا تو صحیح، میں تجھے اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، پھوڑا رکھ دیا، وہ کھودنے کی چیز ہوتی ہے، پھوڑا رکھ دیا، رکھ کر لیٹ گیا، پھر بعد میں دیکھا ہاتھ میں پھر پھوڑا لیا، لے کر کھودنے لگا۔ یہ کیا راز ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، بتا تو صحیح کیا راز ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ پہلے لیٹ گیا رکھ کر، بعد میں ہاتھ میں لے کر کام کرنا شروع کر دیا، کیا راز ہے؟ تو عرض کرنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے عیسیٰ روح اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے پھوڑے کو رکھ دیا، زمین پر لیٹ گیا، تو اس وقت میرے دل میں یہ ارادہ آیا۔ کیا ارادہ آیا؟ بوڑھا ہو چکا ہے، اب قبر میں پیر جا چکے ہیں، کام کر کے کیا کرے گا؟ وہ ارادہ آنا تھا، میں نے پھوڑے کو رکھ دیا اور رکھ کر لیٹ گیا۔ بوڑھا ہو چکا ہے، اب کام کر کے کیا کرے گا؟ ارادہ وہ بن گیا، میں نے پھوڑے کو رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ پھر جب میں نے پھوڑا لیا اور کھودنے لگا، زمین کو ہموار کیا، جب میرے دل میں ارادہ آیا، ابھی جان باقی ہے، ابھی روح باقی ہے، جب تک جان رہے گی کام کرتا چلا جا، تو میں پھوڑا لیا اور کام کرتا چلا گیا۔ تو کام تو کرنا ہی ہے، کام کرنا ہے، مگر کام آخرت کے لیے کرنا ہے۔
چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں. من کان یرید حق الآخرۃ نزدہ فی عرضہ. آؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم سماعت کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ کی دھرتی پر ایسی شخصیت کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کافر ہیں، ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. احادیث شریفوں میں آتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم اعز الاسلام بعمر. اے مولا عمر کو اسلام کی توفیق دے کر، اسلام کی توفیق دے کر، ایمان کی توفیق دے کر اسلام کو ذرا قوی بنا دے. مولا اسلام کو ذرا قوی بنا دے. دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دعا کر رہے ہیں. مکہ کی دھرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ مکہ نبی پاک علیہ السلام کے پکے دشمن ہیں. پکے دشمن ایسے دشمن نہیں میرے بھائیو، اسلام کے ایسے دشمن نہیں، عام لوگوں کی طرح دشمن نہیں ہے، بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ننگی تلوار لے کر مکہ کی دھرتی پر گھوم رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا. ننگی تلوار لے کر گھومتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح گھومتے چلے جا رہے ہیں کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے ان کے سر کو الگ کر دوں گا. عمر ہے کہ اس طرح اتراتے ہوئے مکہ کی دھرتی پر چل رہے ہیں. حضرت نعیم نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح اے عمر کہاں جا رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو. وہ نام رسول نے پوچھ لیا. ادھر انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، انہیں شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ یہ چیز ان کے ذہن میں تھی. کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایمان سے نفرت تھی، اسلام سے نفرت تھی. اب نفرت تھی میرے بھائیو. آقا ادھر دعا کر رہے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مولا ایمان کی توفیق دے دے، ایمان کی توفیق دے دے. کس کو ایمان کی توفیق دے؟ عمر کو ایمان کی توفیق دے. ادھر دعا کر رہے ہیں. فوراً نعیم نے کہا، نعیم جیسا یہ کہنا تھا وہ کہنے لگے. اب ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو بھی اسلام سے پھر تو بھی جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب تیری گردن کاٹ دیتا ہوں. وہاں لڑنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے کہا مجھے کیا مارتا ہے، تیرے حالات، تیرے گھر کے حالات سے واقف ہو جا. تیری بہن فاطمہ بنت خطاب کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکی ہے، یہ کہنا تھا. اب وہاں سے بھر گئے غصے میں، جلال میں، فوراً بہن کے گھر جاتے ہیں. بہن کے گھر جاتے ہیں، اندر سے کلام الہی کی آواز آنے لگتی ہے، اندر سے کلام الہی کی آواز آتی ہے. ادھر دستک دیتے چلے جا رہے ہیں. دستک دینے کے بعد تاخیر ہوئی، دروازہ کھولنے میں زور سے ڈھکیل دیا. ڈھکیلنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، اندر داخل ہوئے. اپنے بہن بھائی کو اتنا مارنے لگے، زمین پر گرے ہوئے ہیں. بہن ہے، بہن بھائی کو بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے قدم آگے بڑھاتی ہے. اے عمر رک جا، اے عمر رک جا. عمر کی حالت یہ ہے، دیکھو ذرا غور کرو، اسلام سے کیسی نفرت ہے، مسلمانوں سے کیسی نفرت ہے، اسلام کے کیسے دشمن ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں. خود کی سگی بہن کو مار رہے ہیں، خود کے بہن بھائی کو مارتے چلے جا رہے ہیں. کیسی دشمنی ہوگی ذرا غور کر لو. اب جب انہوں نے زیادتی کرتے چلے گئے، زیادتی ہوتے گئی، اب مارنا بڑھ گیا، خون بہنے لگ گیا. جب خون بہنے لگ گیا تو حضرت عمر سے کہا دیکھ اے عمر سن لے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں اس کے ایمان سے، اس دین سے پھرنے والا نہیں ہوں. یہ استقلال کو دیکھ کر، ایسی ہمت کو دیکھ کر حضرت عمر کے جو ہے ہمت پست ہو گئی. اب پست ہونا تھا کہ فوراً کہنے لگے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مر جائے گا، ارادہ کر لیا ذرا دیکھ کر لوں یہ دین میں جو داخل ہوئے ہیں، کیوں داخل ہوئے ہیں ذرا دیکھ کر لوں. حضرت عمر نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ صحیفہ جو تم پڑھ رہے تھے، جس کی تلاوت کر رہے تھے، وہ ذرا بتاؤ تو صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں. عربی سے واقف ہیں
آپ نے فاطمہ بنت خطاب نے کہا اے عمر تم کفر کی حالت میں ہو، ایک تو کفر کی حالت میں، دوسری بات کیا ہے ناپاک ہو، ناپاک بغیر غسل کے بغیر وضو کے سے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہو جاؤ تب ہاتھ لگانا، پاک ہو جاؤ تب ہاتھ لگانا۔ ادھر میرے آقا کی دعا چل رہی ہے، میرے آقا دعا فرماتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا دعا فرماتے چلے جا رہے ہیں، رب کائنات دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں غسل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ صحیفہ مختصر سا صحیفہ تھا، مکمل قرآن نہیں تھا، مختصر، کیونکہ مکہ المکرمہ میں جو آیات کریمہ نازل ہوئی تھی ابھی 23 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، مختصر سا صحیفہ حضرت خباب نے پیش کر دیا، پاک ہو گئے ہو، غسل کر لیا ہے، ذرا پڑھ دو لو، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ عربی سے واقف تھے، عربی سے واقف تھے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آیات پڑھتے چلے گئے، آیات پڑھتے چلے گئے، اِنِّي اللہ، اس آیت پر پہنچ گئے، میں اللہ ہوں، اللہ ہوں، فوراً قرآن کا اثر ایسا ہو گیا، قرآن کا ایسا اثر ہو گیا، ادھر جو ہے دل میں کفر بسا ہوا تھا، ایسا بسا ہوا تھا، میرے نبی کو شہید کرنے کا ارادہ کرنے والے، اسلام کو مٹانے والے، وہ کفر بیٹھا ہوا تھا۔ انی انا اللہ، قرآن کا ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت مرحوم لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہونا تھا، انہوں نے کہا وہ جو محمد عربی ہے ان کی بات ہم لے چلو، میں بھی ایمان لے آنے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد مصحف کو رکھ دیا، مصحف کو رکھنے کے بعد حضرت خباب سے کہا چلو چلو ساتھ میں چلو، مگر ننگی تلوار ساتھ میں ہے۔ حضرت عمر ادھر آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عشق و محبت کا معاملہ یہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر آ رہے ہیں، تلوار لے کر آ رہے ہیں، میرے نبی کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ پہلوان رہے صحیح، وہ طاقتور رہے صحیح، ان کے پاس پہلوانی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، دیکھا جائے گا، عمر کا مقابلہ ہوگا، نیت پاک ہے تو بچے گا، اگر نیت پاک نہیں ہے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ میرے آقا تک پہنچنے کے لیے ہم اسے بڑے آگ پہنچنے نہیں دیں گے۔ ادھر حضرت حمزہ تلوار لے کر وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ دربار میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دعا کر رہے ہیں، مولا اے پروردگار عالم، اے اللہ عمر کو توفیق دے اسلام کی۔ دعا مقبول ہو گئی، دعا مقبول ہو گئی۔ آقا نے دروازہ کھولا، آقا دروازہ کھولنے کے بعد عمر کی نگاہوں میں نگاہ ڈال دی، آقا کی نگاہ دی، نگاہ پڑھنا تھا، کفر چھٹ گیا اور چھٹ گیا، چھٹنا تھا۔ آقا نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے عمر ابھی تو سدھر جا، ایمان لے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کائنات میں سب میں زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا، اب آپ ایسے میرے نگاہوں میں بس گئے ہیں، میں آپ کو کلمہ پڑھا کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو لایا. اب احادیث سیاست کا اٹھا کر دیکھ لیجیے اب یہاں سے کیا ہوا. جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا اعلان کر دیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد صحابہ کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، صحابہ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، صحابہ میں جذبہ جوش پیدا ہو گیا. اس وقت سب سے پہلے مکہ کی دھرتی پر نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوئی، نعرے تکبیر کی آواز بلند. سب سے پہلے اگر مکہ المکرمہ میں نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوئی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر ہوئے ہیں. الفاظ حدیث کے کبرا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے بعد نعرے تکبیر کی آواز بلند کی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی دھرتی پر جہاں کافروں کا غلبہ تھا، جہاں کفر کا دلدل ایسا بھرا ہوا تھا کہ کافر اور مشرک جمع تھی، کافر اور مشرک. یہ 40 میں 39 سے صحابہ میں سے بعضوں نے کہا کہ 40، بعضوں نے کہا کہ 41، بعضوں نے کہا کہ 39 میں صحابہ میں سے ایمان لانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمان کیا چیز ہے. ہمارے اندر بھی میرے بھائیوں ایمان ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کو ذرا غور کرو، ایمان کی حقیقت کیا ہے ذرا غور کرو. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ کافر باطل ہے، یہ کافر باطل ہے، جال حق مذہب باطل. جب حق آ گیا باطل چلا گیا تو اب ہم عبادت جو ہے عبادت ہے ہم اپنے گھروں میں کیوں کریں، ہم عبادت نمازیں اپنے گھروں میں کیوں پڑھیں، بلکہ نماز پڑھیں گے تو خانہ کعبہ میں پڑھیں گے. آقا نے کہا اے عمر رک جاؤ، اے عمر رک جاؤ. آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سب کو لے جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سب کو لے جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آقا نے اجازت دی، اے عمر جاؤ، جا کر تم نماز ادا کر سکتے ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صحابہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں. پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب ہے، مکہ کی دھرتی ہے، مشرکین کا گڑھ ہے، کافروں کا گڑھ ہے، اور انہی کے پاس ہتھیار، انہی کے پاس تلواریں، انہی کے پاس قوت، ان کے پاس اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن. ایک شیر خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نماز ادا کی جائے تو خانہ کعبہ میں ادا کی جائے. آقا نے اجازت دے دی، دینے کے بعد عمر فاروق ایسا ہی نہیں جا رہے ہیں، ایسا ہی نہیں جا رہے ہیں. کہتے ہیں اے ابو جہل سن لے، اے عتبہ سن لے، اے شیبہ سن لے، عمر ایمان لایا ہے، عمر ایمان لایا ہے. اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں، آج تک اسلام کا دشمن تھا، محمد عربی کے دشمن تھا، وہ محمد عربی کا دشمن تھا، آج محمد کا غلام بنا ہوا ہے. غلام کے اندر پاور دیکھ لو، غلام کے اندر صلاحیت دیکھ لو. تمہیں للکار کر کہتا ہے آؤ ذرا روک کے تو بتاؤ، مقابلہ کر کے تو بتاؤ. آئے آ کر خانہ کعبہ کے شان کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز ادا کی. عمر فاروق نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. ایمان یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. آج ہماری حالت یہ ہے، مومن کو لگے مسلمانوں کو لگے بڑے اچھے، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں. چاہے مولوی ہو، چاہے چلا کرنے والا ہو، چاہے کہیں جانے والا ہو، چاہے نماز پڑھنے والا ہو، کچھ بھی ہو، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے.
اے ایمان، اپنے ایمان کا ذرا محاسبہ تو کر لے، اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے. کافر اگر کچھ کہہ دے تو تیرا حال یہ ہو جاتا ہے خوف کے مارے، کہتا بیٹے اندر داخل ہو جا، کہتا بیوی کو باہر نہ نکلنا، کہتا بھائی کو آج نہ جانا. کیوں؟ سارے کے سارے ہندوستان میں مسلمان ہو گئے. رات کے سمے میں نکلنا، اپنا نام پورا چینج کر دیا کرنا، اپنی گاڑی کو چینج کرنا، اپنی گاڑی کو کاٹتے چلے جانا، ٹوپی نہیں پہننا. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، ہماری کیفیت ہو گئی ہے. اے مومنو سنو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حالت میں جا رہے ہیں، کیسے حالت میں جا رہے ہیں. کہتے ذرا آ تو صحیح آ. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. ایمان یہ ہے نماز ادا کرنی. میرے بھائی نے نماز ادا کرنی. کیا انہیں خوف نہیں تھا اپنی جان کا؟ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اب جس کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوں، جس کا غلام بن چکا ہوں، موت آ جائے تو بڑی بہتری ہوگی. مرنے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو مرنے اور کٹنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. ہندوستان میں رہتے ہوئے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایسا تو کام کرو، کچھ تو کرو، کچھ ٹائم کو نکالو، کچھ وقت تو نکالو. صرف دنیا 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 کی دنیا کو پیچھے چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں بسے رہو گے، دنیا کے منظر میں بسے رہو گے. ارے میرے بھائیو، دنیا سے ذرا نکلو، نکل کر آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے تمہارے لا پر، تمہارے قانون کو چینج کرنے کی بات آتی ہے. طلاق ثلاثہ، قرآن کے قانون کو چینج کرنے کی بات آتی ہے. ہمت نہیں پیدا ہوتی. مسجدوں کو ڈھایا جاتا، ہمت نہیں پیدا ہوتی. بغیر محرم کو حج کرنے کی بات کہی جاتی، جاؤ. عورتوں کو بغیر، ہمت نہیں ہوتی. کم سے کم ہمت نہیں ہوئی، ڈیفینس تو کر سکتے ہو، ماحول تو بنا سکتے ہو، دینی فکر تو بنا سکتے ہو. ارے وہ ایمان نہیں ہے تو کم سے کم ایسا ایمان تو بناؤ اللہ نے جو تمہارے اندر صلاحیت دے رکھی ہے. افسوس ہے، افسوس میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے ایمان. الیکشن آیا کہ رکتے چلے جاتے ہیں، روپیوں میں رکتے چلے جاتے ہیں. کوئی روپیوں میں رک رہا ہے، کوئی جگہ میں رک رہا ہے، کوئی منصب کے لیے رک رہا ہے، کوئی عہدے کے لیے رک رہا ہے. ہمارا حال تو یہ ہو گیا. خیر مجھے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہماری ایمان کے اندر پختگی کی بات میں کر رہا ہوں. میرے بھائی ایمان کی پختگی کی بات میں کر رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، بیت المقدس آج اسرائیل کے ماتحت ہے، یہودیوں کے ماتحت ہے. مسلمان وہاں جاتے ہیں، مسلمان وہاں جاتے ہیں، مسلمان وہاں جاتے ہیں تو ضعیفوں کو داخلہ ہے، بوڑھوں کو داخلہ ہے، ضعیفوں کو، بوڑھوں کو داخلہ ہے، بچوں کو داخلہ ہے، نوجوانوں کو داخلہ نہیں. ان کی حفاظت میں اسرائیل اتنا ہی ہے، تھوڑے ہی ہیں. دنیا کے اندر مسلمانوں کے مقابل میں بالکل نہیں کے برابر، مگر قبضہ کس کا ہے؟ اسرائیل کا قبضہ ہے. وہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، فتح ہوا. مسلمانوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا، بیت المقدس کا جھنڈا گاڑ دیا. جب فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کا غلبہ جب آ گیا، وہاں کے جو پادری تھے، دانش مند تھے، ہوشیار تھے، آخر جانباز تھے، مسلمانوں کی میجارٹی کم، مسلمانوں کی تعداد کم، بیت المقدس پر انہوں نے حملہ کر کے فتح حاصل کر لی. تو عیسائیوں نے، ذرا سنو میں بتانا چاہتا ہوں آج ہمارا حال کیا ہے. عیسائیوں نے کہا، اے امیر المومنین عمر، سنو، تم نے تو فتح حاصل کر لی. میں ہوں، وہ سب آئے پادری، سب آئے دانشمند، آ کر کہنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو فوج کو فتح حاصل کر لی ہے،
ہم انہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کا فتح حاصل کرنا خود انعام ہے۔ سلام بیت المقدس پر اپنا جھنڈا نصب کرنا یہ خود پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کی ضیافت کرنا چاہتے، ہم ضیافت کرنا چاہتے۔ اصرار کرتے رہے، تعداد آئی، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو انعام دے، مگر مسلمانوں کے ایمان کو نکالنے کی ایک سازش تھی، ادھوری سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پادریوں نے کہا کہ جو بازار ہمارے پاس ہے، آج دنیا میں ایسا حسین بازار کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر رنگینیاں ہیں، یہاں پر حسن ہے، یہاں پر دولت ہے، یہاں پر خوبصورتی ہے۔ یہ بازار لگا ہوا ہے، بازار لگا ہوا ہے۔ بازار میں آپ کا فوجی جو لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے، اسے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ان کو گزار دیا جائے، فوج کو گزار دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، میرے رعایا، میرے بھائیوں کی حالت یہ ہے، میرے ماتحت لوگوں کی حالت یہ ہے، یہ کتنا بھی لالچ دے دے ادھر پلٹنے والے نہیں ہیں۔ بازار کے اندر اس دن پادریوں نے اعلان کر دیا، عیسائیوں نے اعلان کر دیا، دیکھو جس دکان سے مسلمان فوجی گزرتا رہے گا اسے بغیر پیسوں کے دے کے چلے جانا، اور اس دن خاص کر کوئی آدمی نہیں رہے گا، صرف اور صرف حسینائیں رہے گی، عورتیں رہے گی، خوبصورت عورتیں رہے گی۔ سب سے کہا بنا سنگار کرنا، حسن کا لباس پہننا، ہنسی بن کر وہاں پر بیٹھے رہنا۔ اگر وہ کہے لڑکی پر، جس لڑکی پر ہاتھ رکھ دے وہ لڑکی چلی جائے، وہ لڑکی چلی جائے، وہ لڑکی اس کے ساتھ ہو جائے، ان کو مائل کر دیا جائے۔ یہ ادھوری سازش تھی، یہ ادھوری سازش تھی۔ وہ لشکر اس بازار سے گزر رہا ہے میرے بھائیوں، وہ لشکر اس بازار سے گزر رہا ہے، مسلمانوں کی فوج وہاں سے گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کی فوج کے لشکر کے امیر نے دیکھ لیا کہ یہاں تو حسینائیں ہیں، ساری کی ساری عورتیں ہیں، ساری کی ساری خوبصورت عورتیں ہیں، کسی کی نگاہ کسی پر پڑ جائے گی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، چلو گزرنا تو ہے، گزرنا تو ہے، صرف انہوں نے کیا کہا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہا سنو سنو، اللہ کیا کہتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جب پڑھنا تھا، امیر کا پڑھنا تھا، فوج ہزاروں کی تعداد میں گزر رہی ہے، ہر حسینہ بلاتے چلے جا رہی ہے، مگر کسی مومن کی مجال ہے کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے یا دنیا کا مال حاصل کر لے۔ انہوں نے کہا جس نبی کے دامن کو جو ہم نے تھام لیا ہے، وہ نبی نے کہا غیر عورت کے چہرے پر، غیر عورت کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ اٹھانا، وہ تعلیم ہمارے لیے کافی ہے۔ وہاں سے سارے کے سارے گزر گئے، سب کے سب گزر گئے، کوئی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ اس وقت پادریوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو کوئی روک نہیں سکتا دنیا کے فتح حاصل کرنے سے، دنیا کی فتح حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ افسوس آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہے۔ آج میرا بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح، آج میرا حال یہ ہے، آج یہاں کتنے باپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے دادا اور نانا کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس باپ کے سامنے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ننگی ننگی تصویریں دیکھتے رہتا ہے، اور یہاں فلمیں دیکھتے رہتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے۔ باپ کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کو روک پائے، اس کو روک پائے، باپ کی مجال نہیں ہوتی۔ اب یہ شخص اپنے بیٹے کو نہیں روک رہا ہے، انہیں کی تصویریں دیکھنے سے، گندی تصویریں دیکھنے سے کیا ہو رہا ہے جانتے ہو؟ ننگی تصویریں، گندی تصویریں دیکھنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی مردانگی جو ہے، مردانگی ختم ہوتے چلے جا رہی ہے، مردانگی ختم ہونے لگ گئی۔ اب وقت سے پہلے مردانگی پیدا کر دیا، مردانگی پیدا کرتے ہی اس کے اندر کمزوری آ گئی، شادی کر دیا باپ نے، حق ادا کر دیا، چند سال چند مہینے نہیں گزرتے مردانگی ختم ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے میں تجھے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کا حال کدھر ہے؟ آئیے روکتے ہو؟ اپنے بچوں کو کبھی روکا ہے؟ اپنے بیٹوں کو کبھی روکا ہے؟ بیٹا کہا
بیٹا کہے گا، بیٹا کیا کہے گا؟ نہیں میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا گھر چھوڑ کے گیا تو کیسا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بیٹا گھر چھوڑ کے جائے گا، بیوی سے جا کر آہستہ سے کہتا ہے تو دے دے، میں نہیں دے سکتا، میں پہلے بول دیا کہ نہیں؟ بیوی کو بول دیا۔ یہ حالت آج ہماری ہو رہی ہے، یہ کیفیت ہماری ہو رہی ہے۔ کیا مسلمان خدا حاصل کر سکے کہ میرے بھائیوں کسی کو فکر ہے اس بارے میں؟ کسی کو توجہ اس بارے میں؟ ایک بار اٹھا کر معاشرے کے حالات، معاشرے کی گندگیاں، وہی بیٹا کہتا ہے نہیں جانتے ہو بیٹا کیا کرتا ہے؟ بچوں کو سنو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس کا ایک پیریڈ آ جاتا، باپ بولتا کیا کرتا؟ باپ بولتا ایک پیریڈ ہوتا سننے کا، ایک پیریڈ ہوتا سننے سے بڑھ جاتا، نہیں سنتا، جا نہیں پڑھتا، ایسی پکار میں بڈھا ہو گئے۔ بعض تو اتنے گندے خیالات ہو چکے ہیں، تم نے ہمیں پیدا کیا اس لیے اپنی خواہش کے لیے، نعوذ باللہ ایسے روپے بولنے والے، نعوذ باللہ ایسے اپنی خواہشات نفسانی کے لیے تم نے پیدا کیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ بنایا کس نے ایسا بولنے کے لیے؟ ہم نے تو بنایا۔ ارے اس بچے کو اس حالت میں لے آئے ہیں، اس بچے کو اس حالت میں لے آئے ہیں، باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جب جب پیسہ مانگا تب تب دیا، جب جب خواہشات کا اظہار کیا، جب جب خواہشات کا اظہار کیا، اس کی خواہش کو پوری کر دیا۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بچیوں کے ہاتھ میں موبائل آنے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ تعلق جڑے ہوئے ان کے ہیں، غیروں کے ساتھ تعلق جڑے ہوئے ان کے ہیں، غیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ کوئی ایمان کی حالت یہ ہے، ایمان کی حالت یہ ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو کریں گے کیا؟ یہ حالت ہمارے معاشرے کی خرابی کی حالت، معاشرے کی حالت یہ ہے۔ بتاؤ کیا ہم اسلام کے لیے، کیا مذہب کے لیے، کیا حقیقت، کیا حقیقت، کیا معرفت، کہاں معرفت کے حدود میں جا رہے ہو، کہاں حقیقت کے حدود میں جا رہے ہو؟ سنو، شریعت کو پہلے تھام لو، شریعت کو پہلے تھام لو۔ طریقت کی تعلیم ملتی رہے گی، علماء سے طریقت کی بھی ملتی رہے گی، حقیقت کی ملتی رہے گی، معرفت کی ملتی رہے گی۔ پہلے شریعت کو تھامے رہو، پہلے شریعت کو تھامے رہو، شریعت کو تھامے رہو گے، حقیقت مل جائے گی، معرفت مل جائے گی، طریقت مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ مگر ہم اس میں اتنے کچے ہیں، پہلا سبق یاد نہیں ہے۔ بعض تو ایسے ناواقف ہیں، برا نہ سمجھنا، برا نہ جاننا میرے بھائیوں، میں آپ کا ایمانی بھائی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ علماء پر تنقید کرتے ہیں، یہ تو شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم طریقت کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا آتا ہے؟ میں کہنا تمہیں کیا معلوم ہے علم، تمہیں کیا معلوم ہے ایسی باتیں کرنا؟ یاد رکھو ایسا نہ کرنا۔ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت یہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر شریعت میں ہم پابند تو بن جائیں۔ ماشاءاللہ جیسا کہ عالم دین، عالم جلیل یہاں پر طریقت کی بھی تعلیم ہوتی ہے، شریعت کی بھی تعلیم ہوتی ہے، حقیقت و معرفت کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے نوجوان علماء کو، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ طریقت کی بھی تعلیم پیش کریں، حقیقت کی بھی تعلیم پیش کریں، مگر ہر ان کو پہلے شریعت کو بتاتے رہے، شریعت بتاتے رہے، طریقت بھی بتاتے رہے، مگر شریعت پہلے پیش نظر رکھے، پہلے شریعت پر نظر رکھے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آج کا جو ماحول ہے، باپ سے بچے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ بچے نوجوانوں کی حالت کیا ہے معلوم ہے؟ باپ کو بیٹا بنا لیے، باپ کو بولے بیٹا، باپ بولتا جاؤ ترکاری لاؤ، تمہارے کو کیا کام کی، بڈھے ہو گئے کچھ کام نہیں جاتے نہیں تم، میں تو کام کو جاتا ہوں۔ یہ فکر گندی فکر، یہ فکر اگر بن جائے اور ہم دیکھتے رہیں تو یقین مانو وہ بچہ ایسے دلدل میں پھنس جائے گا، ایسا دلدل میں پھنس جائے گا کیا خود پریشان ہوگی۔ روح البیان میں ایک واقعہ بیان کیا گیا،
والدین کے بارے میں نوجوانوں سنو ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص کر نوجوانوں سے جن کے ماں باپ ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ رول بیان کے اندر واقعہ بیان کیا گیا، چند اشخاص چند لوگ جنگل میں جا رہے تھے کچھ کام سے، شکار کی غرض سے جا رہے تھے، شکار کے لیے گئے، رات کا ٹائم آ گیا، رات کا سمے ہو گیا، رات میں راستہ نظر نہیں آتا تھا، اس زمانے میں اتنی لائٹیں وغیرہ نہیں تھی، تو ایک کٹیا، ایک چھوٹی سی کٹیا دیکھی انہوں نے، چھوٹی سی جھوپڑی معلوم ہے نا جھوپڑی، چھوٹی سی جھوپڑی دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ اجالا دکھ رہا ہے، چراغ وراغ دکھ رہا ہے، چلو یہاں رات گزار لیں، صبح ہو تو ہم چلے جائیں گے گاؤں، شہر جائیں گے۔ نکل تو گئے، رات گزارنا چاہا، بچھونا لگا دیا، وہ خاتون سے اجازت لے لی، اجازت لینے کے بعد کیا ہوا، سونا چاہا، بستر میں لیٹنا چاہا، آواز آنے لگی، اس چیز کی آواز آ رہی ہے، گدھے کی آواز آ رہی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ قرآن نے اگر بیان کیا کہ سب میں زیادہ ناپسندیدہ دنیا میں اگر آواز بری آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے، قرآن کہہ رہا ہے، گدھے کی آواز آنے لگ گئی، سونا چاہتے ہیں، ساری رات نہیں سو سکتے، رات بیت گئی، دوست ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی سوئے نہیں سوئے، کہہ رہے تھے کہ گدھے کی آواز کہاں ہمیں سونے دیتی ہے، گدھے کی آواز کہاں ہمیں سونے دیتی ہے، ساری رات بیت گئی۔ اب وہ گدھے کو دیکھنا چاہا، ساری رات پکارتا رہا، ساری رات آواز کرتا رہا، وہ گدھے کو دیکھنا چاہا، گدھے تو تھوڑی دیر کے لیے رکتے بھی ہیں، پکارتے ہیں، تھکتے ہیں، رکتے ہیں، مگر یہ گدھا ایسا ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے، ساری رات پکار رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے، کٹیا کے ارد گرد پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس جھوپڑی کے ارد گرد پھرتے ہوئے، نوجوانوں سنو، ارد گرد پھر رہے، کوئی گدھا نظر ہی نہیں آتا۔ آخر یہ راز بڑھیا سے پوچھ لیا، بتاؤ تو صحیح گدھے کی آواز ہے کہ تم نے گھر میں تو نہیں باندھ کے رکھے گدھے کو؟ تو انہوں نے پوچھا مت پوچھو، یہ راز کو مت پوچھو، راز کو راز رہنے دو۔ کہنے لگے خاتون ذرا بتا تو صحیح، خاتون ذرا بتا، یہ راز ہمیں بتا، ساری رات ہمیں سونے نہیں دی، آواز کون سی آواز ہے، وجہ کیا ہے، اس بات کیا ہے؟ کہنے لگی وہ گدھے کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ قبر سے آواز آتی ہے، قبر سے آواز آتی ہے، گدھے کی آواز آتی ہے۔ پوچھا ہے خبر کس کی ہے، خبر کس کی ہے، کہا نہ پوچھو دکھ ہوتا ہے، نہ پوچھو دکھ ہوتا ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کی خبر ہے، میرے بیٹے کی خبر سے آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ خبر سے آواز ہم نے آج تک سنی ہی نہیں ہے، خبر سے آواز آج تک ہم نے سنی نہیں، وہ بھی گدھے کی آواز آ رہی ہے، ذرا بتا یہ راز بتا۔ کہنے لگی سنو، اگر راز جاننا چاہتے ہو تو ہوا سنو، میری طبیعت ناساز تھی، میں علیل تھی، میں بیمار تھی، میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، اٹھنا محال تھا، اٹھنا مشکل تھا، میرا بیٹا نوجوان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹا ذرا پانی لے آؤ، ذرا دوا لے آؤ، میں کہتے رہی، ایک مرتبہ کہا خاموش رہا، دوسری مرتبہ کہا خاموش رہا، نہ دوا پیش کیا، نہ دوا پیش کیا، نہ پانی پیش کیا۔ میں نے کہا بیٹا تو بھی تو تھا، چھوٹا تھا، ننھا تھا، چھوٹا تھا، بخار جب آ جاتی تو میں تو نہ پیتا تو میں زبردستی دوا پلا دیا کرتی تاکہ تیری بخار چلی جائے، میں جب تو پیاس کی وجہ سے روتا تھا تو میں تجھے پانی پلایا کرتی تھی، بیٹا وہ زمانہ یاد کر لے، بیٹا وہ زمانہ یاد کر لے، یہ ماں یاد دلاتے رہی۔ بیٹا کہا کیا گدھے کی طرح آواز کر رہی ہو، کیا گدھے کی طرح آواز کر رہی ہو، یہ کہنا تھا، اے نوجوانوں سنو، یہ کہنا تھا، اسی وقت اسے موت گھیر لی، موت گھیرنا تھا کہ میں نے اسے دفنا دیا تو آج سے لے کر اس دن سے لے کر آج تک گدھے کی آواز اس کے قبر سے، اس کے قبر سے گدھے کی آواز آتی ہے۔ کہ نوجوانوں محفل میں بیٹھنے والے سنو، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، اپنے ماں باپ کو نہیں جھڑکنا، اپنے ماں باپ
اللہ کہتا ہے ماں اور باپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی زبان ہلتی ہے، دل ہلتا ہے، عرش کانپ جاتا ہے، میں اس کی دعا کو مقبول کر دیتا ہوں۔ اس کی دعا کو نوجوانوں یہاں سے عہد کر کے اٹھنا، یہ محفل نہیں ہے یوں ہی، یہ مجلس جو سجائی گئی ہے اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، قسم کھا لو، عہد کر لو کہ آج کے رات اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی کبھی نہیں کریں گے۔ دولت ملی نہ ملے، کوئی چیز ملے یا نہ ملے، مگر ماں کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے، باپ کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو کہ ہم کبھی اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ بابا ماشاء اللہ، یہ ہاتھ محشر میں جو اٹھے ہوئے ہیں گواہ بنے گے میرے بھائیوں، عہد تم نے کر لیا ہے، اللہ نے جو تم نے عہد کر لیا، اس عہد کو قبول فرما لیا، عہد کو قبول فرما لیا۔ تو یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کرنا۔ اب اس کے ماں باپ نہیں تو کیا کرنا؟ اب انتقال کر گئے، ہم اتنے بعض ہیں ضعیف، انتقال کر گئے، ان کو بتا رہا ہوں ابھی تھوڑی باتیں میں آپ حضرات وقت کا بھی ہو رہا ہے، اور اہم بات دو تین باتیں بیان کرنے کی بات کرتا ہوا ہوگی، اطمینان سے بیٹھے۔ یہ مجلس پہ بار بار آپ کو ملنے والی نہیں ہے، محفل میں نماز پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، دعا میں شریک رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس محفل سے خالی ہاتھ کسی کو جانا غلطی نہیں ہے۔ اتنے سب جمع ہوئے، دل سے جمع ہوئے، اب سب کے دل جڑ جائیں گے، رب کی بارگاہ میں جب پیش ہو جائیں گے تو رب کہے گا اتنے دل جڑے ہوئے ہیں تو میں دے ہی دیتا ہوں تمہاری دنیا کا۔ سبحان اللہ، دل جڑنا ہے اصل میں، زبان سے بہت کچھ بولتا ہے آدمی، دل جوڑنا ہے۔ یہ بڑے بھی نہیں ہے میرے بھائی، رب سے کچھ لے کے جانا ہے، اس محفل میں لے کے جانا ہے۔ ماشاءاللہ میں ہمارے مولانا کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اس اللہ کی گفتگو کے لیے، اپنے قلب کو روشن کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ بہت مبارک محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کیا کر رہا تھا، وہ جو ہے مر گئے، آپ اپنی زندگی میں کبھی ان کی قدر نہیں کرے، آپ کیا کریں؟ وہ صاحب تو بول گئے، اب گناہ کو کسی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، سب راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ جاؤ، جا کر ایشارے ثواب کرتے رہو، خبر پر جاؤ، جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، مولا میرے ماں کی مغفرت فرما دے، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ بار بار روتے جاؤ، باپ کے لیے روتے جاؤ، ماں کے لیے روتے جاؤ، خود بخود تمہاری مغفرت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسان طریقہ ہے، ہو گیا، غلطی کی، نہیں معلوم تھا، اللہ معاف کرنے کا طریقہ ہے، نہیں معلوم تھا تو معاف کر دے گا۔ یہ طریقہ آپ کو بتایا ہوں، آئیے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا، آپ کی فوج کا یہ حال ہے کہ ان کو گزرنے کے لیے بازار سے کہا گیا، تو گزرنے کے لیے کسی خاتون، کسی بچی کی طرف آپ نگاہ نہیں اٹھا کر، ایک فرد نہیں اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ بات سے ارادہ کر لو ہے نوجوانوں، یہ نگاہیں نبی کے چہرے کو دیکھنے والی نگاہیں ہوگی، آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ نگاہیں گنبد خضرا کو دیکھنے والی ہوگی، یہ نگاہیں گنبد خضرا کو دیکھنے والی ہوگی، یہ نگاہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے والی ہے، یہ نگاہیں مصحف قرآن کریم کو دیکھنے والی ہے، یہ نگاہیں وہ نگاہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب سے میں نے اسلام لایا کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا ہی نہیں، تو ان سے پوچھا گیا اے عثمان بتاؤ تو صحیح رضی اللہ عنہ، آپ کتنی مشقت کیوں اٹھاتے رہے؟ ہر کوئی طہارت کو جاتا ہے، پیشاب کے لیے جاتا ہے، نگاہ پڑھی جاتی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے ارے چہرے مصطفیٰ کو جس نے دیکھ لیا تو کیا من کہتا ہے میرا کہ پیشاب کی جگہ کو دیکھ لوں، اس لیے میں نے عہد کر لیا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد میں اپنی شرمگاہ کو کبھی دیکھوں گا۔ میرے بھائیو نوجوانوں سنو، بزرگوں سنو، کبھی ہمارے ہاتھ میں موبائل آ جائے تو گندی گندی فلموں سے، میں بڑوں کو بھی دیکھا ہوں بولتے ہوئے، بڑوں کو بھی دیکھا ہوں بریاں چیزیں دیکھتے ہوئے،
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان آج کے دور میں ایمان کو کمزور کرنے والا اگر ہے، ایمان کو کمزور کرنے والا آج کے دور میں ہے، موبائل ہے۔ موبائل کے اندر گندی گندی جو تصویریں ہیں وہ ہے گندی گندی تصویریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ذرا دیکھو، حضور نبی پاک علیہ السلام میرے آقا، اب عقیدے کی بات بتاؤں میں آپ کو، عقیدے کی بات، نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے بولے تو دنیا میں ہے نہیں، دکھتے نہیں، نگاہ ہونا تمہاری بولتے کہاں ہے محفل میں دکھے کیا کرتے دل کیا معلوم، دیکھنے والے دیکھتے رہتے، دیکھنے والے دیکھتے رہتے، ایسا کیسا نہیں، دیکھنے والے دیکھتے، کیا بات کر رہے؟ اس کا جو عقیدہ ہے سڑا ہوا عقیدہ، گندا عقیدہ، ایسا عقیدہ معلوم، نبی مر گئے، مل گئے، ختم ہو گئے، اور اس کو بچانے کے واسطے کیا کرتا معلوم؟ ارے ان کا مقام تو خبر بھی نہیں، وہ تو عرش کے باز ہے بولے تھے اعلیٰ علیین میں، تو خبر میں نہیں مانتا نا، مر گئے، یہ بچانے کے واسطے تقریباً بولے گا ہم دکھتے، ارے دکھتے رہے، دکھتے بھائی، میں ہم نہیں مانتے، اچھا نہیں مانتا تو نہیں مانتا، ذرا مر کے دیکھ دکھتے کہ نہیں دکھتے، مر کے دیکھ دکھتے کہ نہیں دکھتے، اگر دیکھنا ہے میرے نبی کو دیکھنا ہے، ابھی میری نگاہ بنی ہی نہیں ہے میرے نبی کو دیکھنا ہے تو مر کے دیکھ دکھتے ہیں نہیں دکھتے، تو کافر رہے گا تو بھی دکھیں گے، تو منافق رہے گا تو بھی دکھیں گے، تو مسلمان بھی رہے گا تو دکھیں گے، عاشق بھی رہا تو دکھیں گے، عاشق رہا دیکھتے ہی مسکراتے ہی کلمات زبان سے جاری ہوتے رہے، منافق رہا کافر رہا تو اس وقت ہائے 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 اس وقت کہتا میں کاش پہچان لیتا آپ کی ذات گرامی، وہاں افسوس کرتا رہے گا، وہاں افسوس کرتا رہے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیسا تھا معلوم؟ کیسا عقیدہ تھا؟ حج کے لیے باہر سے کچھ لوگ آئے، بات سمجھ رہی ہے جب سے بول رہا ہوں کچھ سمجھ رہی؟ پیڑوں کے مسلمان وہاں سے بھی آئے، بیجے والا سے بھی آئے، ادرا پکڑا سے، دور دور سے آئے، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک، میں آپ کو بتا دیا ہوں نیت کیا چیز ہے۔ اتنا سننے کے بعد پھر آپ کا کیا حال؟ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت دیر سے سن رہی ہے ماشاءاللہ، بہنوں کے ساتھ خاص کر بچیوں عورتوں کا معاملہ ایسا ہوتا، وہ تقریر بھی سننا، بچوں کو سنانا، اپن تو کچھ بھی نہیں، اپن سنتے چلے جا رہے، ان کا معاملہ ادھر بچے باتیں کرتے، بہت میری بہنیں واقعات بہت بہت مبارکباد ہے، جہاں تک ان کی میری آواز جا رہی ہے ان تک بہت بہت مبارکباد ہے وہ عورتیں خواتین۔ میں سمجھتا ہوں یہاں کی بیرون کی عورتیں تو ایسی میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بس سنتے چلے جا رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آئیے اب آپ حضرات کو سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، حج کے لیے کچھ لوگ آئے، حج کے لیے مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں آتے وہاں ٹھہرے، آقا نبی پاک علیہ السلام کا روضہ ہے، وہاں پر مسجد نبوی میں دور کھڑے کھڑے باتیں کرنا شروع کر دی، تھوڑی سی آواز بلند ہوتی ہے، تھوڑی سی آواز بلند ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیے آواز آ رہی ہے، آواز آتے کنکریاں اٹھا کر مارنے لگے، مار کر کہا تجھے معلوم نہیں آقا یہاں پر موجود ہے، تو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، عقیدہ بیان کیا، آقا موجود ہے اب وہ آواز کو بلند کرتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال سارے کے سارے حق ہو جائیں، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ قبر کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے قبر انور کے بعد وہاں بات کر رہے ہیں، تو عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیسا ہے، عقیدہ ایسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، آواز کرنا نہیں، زندہ ہے، حیات ہے، زندہ ہے، آواز نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنا، بے ادبی کرو گے کیا معلوم اتنی بولے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کہاں کے مدینہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، مدینہ شریف میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا مدینہ کے نہیں باہر کے دور سے آئے، آپ نے کیا فرمایا اگر مدینہ کے ہوتے سبق پڑھنے کے باوجود سبق کو بھول گئے ہیں، اس لیے میں انہیں کوڑے مارتا تھا، نبی کے قبر کے پاس آنے کے بعد ان کو نہیں معلوم یہ نبی زندہ ہے، ان
مدینہ والے تو جانتے ہیں، جاہل ہے نہیں جانتے، ان کو سبق پڑھا رہا ہوں. پھر آئندہ آؤ گے اے عجمیوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، آؤ گے تو ادب کے ساتھ آنا، آواز بلند ہی کے بعد تمہارے اعمال ہو جائیں گے. زندہ ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے. جانتے ہو اسی لیے کیا ہو معلوم، بالکل ختم کر رہا ہوں. اسی لیے ہوا سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاک پڑ گیا. خاک نہیں سمجھے بارش کی برسات بارش ہوتی نہیں ہونے لگی، ہونے نہیں لگی. زندہ رہتے ہی کوئی بھی نہیں رہتا، زندہ کوئی بھی نہیں رہتا. بارش نہیں ہوئی، پانی نہیں ملا تو کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا، زندہ رہتے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو پڑھے تھے، حضور سے سب پڑھے تھے، نماز استسقاء پڑھے تھے، دعا کا طریقہ پڑھے تھے، سب پڑھے تھے، سب کریے. نماز استسقاء بھی کریے، دعا بھی کریے، سب کریے. کر لینے کے بعد کیا ہوا معلوم؟ دو واقعے پیش آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ٹائم نہیں، دو ٹائم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ظاہری باتوں پر عمل کرنے والا کوئی تھا؟ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے، اس کی استاد ہی کرنا مار دیتا مجھے، میں بھی مار دیتا مجھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب لوگوں کو جمع کر دی. سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد بولے اب دعا کر کے کر لی. اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ کا امتحان ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑا کر دیا. کیا کرے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑا کر دیا. کون؟ حضرت عباس کو جانتے ہو؟ حضور کے چچا ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے لگے، مولا اے اللہ پروردگار عالم، اے اللہ پروردگار عالم، یہ نبی کے چچا ہیں، ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں. مولا ہاتھ اٹھائے ہیں، وسیلہ کیا. وسیلہ کس کا کیا؟ حضور کے چچا کا وسیلہ لے لیا. بخاری شریف میں آتا ہے، ذرا پڑھ لو، بخاری پڑھنے والے پڑھ لو. بخاری شریف میں آتا ہے حضور کے چچا کا وسیلہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں، وسیلہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں. اللہ فوراً جو بارش کو روکا ہوا تھا، اللہ نے بھی کہا میرے حبیب کے خاندان کا واسطہ لیتا ہے عمر. اب تک اپنی رحمت کو روکا تھا، اب برساتا چلا جاتا ہوں، نبی کے صدقے میں برساتا چلا جاتا ہوں، اپنی رحمتوں کو لٹاتا چلا جاتا ہوں، اپنی رحمت میں برساتا چلا جاتا ہوں. اتنی برسی سب سیراب ہوتے گئے، سب سیراب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد. ڈائریکٹ کئی وسیلہ ہوتے نہیں ہوتے. ڈائریکٹ ماں کو اللہ سننے والا نہیں کیا، جاہل کو پکڑے تو اللہ سننے والا نہیں کیا. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو جانتا ایمان. بول بھائی ڈائریکٹ کا بخاری پڑھتا یہ چھوڑ دیتا، بخاری کی حدیث کو چھوڑ دیتا. ہاں وسیلہ نہیں لیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لینے کے بعد بارش نہیں برسی. ہوا معلوم یہ ٹھنڈی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو دیکھو اہل سنت و جماعت کے لیے عقیدے میں پختگی کرنے کے لیے کیسا کرتا ہے. ادھر دعا ختم ہو گئی، بارش برسنے شروع ہو گئی. پھر بارش نہیں ہوگا، ہر سال کو سمجھ میں آ گئی بارش نہیں برس رہتے ہی. ارے بھائی اولاد نہیں رہے تو اولاد نہیں ہوئی تو زندہ رہتے نہیں رہتے. ہاں شادی نہیں ہوئی تو زندہ رہتے نہیں رہتے. رہتے ہیں ذرا بولو. شادی نہیں ہوئی تو بھی زندہ رہتے ہیں، اولاد نہیں ہوئی تو بھی زندہ رہتے ہیں. اولاد نہیں ہوئی تو پریشان رہتے ہیں. ان کا بولتا کہ بھائی بچے نہیں ہوئے، بلکہ کوئی بولتا ہے شادی نہیں ابھی تو شادی نہیں کرے اس کا، انہیں بیچارہ پریشان ہو گئی، محفل میں نہیں آتا. اولاد نہیں ہوئی تو عورتوں کو پریشان ہوتے، ہم ماں جہاں گئے وہاں مجھے پوچھتے میں جلدی چاہتے ہیں. انہوں کیا کرتے ہیں، پھر وہ کہاں جاتے، وہ مولوی کے پاس جاتے، وہ بلا کے پاس جاتے، وہ بلا کے پاس جاتے. زندہ رہتے بھائی، اللہ زندگی دیا تمہارے کو، کہیں کو پریشان ہے. مگر بارش پانی نہیں ملا تو نہیں رہتے. یاد رکھو پانی نہیں ملا تو نہیں رہتے. یہ اتنی سخت چیز ہے. پانی نہیں ملا
15 दिन बगैर पानी के बैठ जाओ रूम में, घर में बैठ जाओ, सोने को देखते हो जिंदा रहेगा नहीं। पानी रुक गया, इस्तिस्का पढ़ ली, दुआ कर लिए, सब कर लिए, बारिश नहीं बरस रही, क्या हुआ? बारिश नहीं बरस रही थी, क्या हो गया? सब मिलके आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, आके बोलने लगे, ऐ उम्महातुल मोमिनीन जरा बताओ तो सही, बारिश नहीं बरस रही, क्या बात है? कुछ तरकीब तो बताओ। तरकीब के बारे में पूछे हो, दुआ की और कर ली, इस्तिस्का पढ़ ली, सब कर ली। अब क्या तरकीब होना? शरीयत का तर्जुमा मालूम तो हो गया, अब मैं और एक नया नुस्खा बताती हूँ, सुन लो। नया नहीं, ये भी पुराना है, ईमान का है, नुस्खा पुराना ईमान का। तुम जरा जहन उधर गया नहीं तुम्हारा, अब तुम्हारे जहन को ले जाती हूँ। ये देखो, आसमान से बारिश बरसती है, रहमतें उतरती है तो आसमान से, अबर से, आसमान से बरसती है। अल्लाह आसमान से नाज़िल करता है, बारिश ऊपर है, आसमान की तरफ है, और नबी की गुंबद खज़रा है, नबी की जो गुंबद है उसके दरमियान, और जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुंबद और आसमान के दरमियान कोई थोड़ा सा हिस्सा जरा जाहिर कर दो, गुंबद और आसमान के दरमियान, वो भी आसमान। यहाँ बहुत सारी बातें होती है, जरा सुन लो। आसमान भी कह रहा होगा, ए परवरदिगार आलम, जरा चेहरे मुस्तफा नबी तो जिंदा है, हयात है, मुझे भी तो दीदार करने दे, जरा हटाने को दे दे। गुंबद खज़रा का जरा हिस्सा हटा को दे दिया जाए, सुराख कर दिया गया, थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया गया, आसमान के दरमियान और जो है गुंबद खज़रा के दरमियान, जैसे ही हटा देना था, थोड़ा सा फर्क कर देना था, थोड़ी ही देर नहीं गुजरी, बारिश बरसता गया। मेरा इश्क तो कहता ये है, बारिश रुका कैसे था? रुका इसलिए था, मैं भी तो चाहता हूँ दीदार मुस्तफा जो हयात है उनका दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वसीला देखो, है ये चीजों मानते हो? नहीं, वसीला नहीं मानते, मगर आप उठा कर देखो, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़ के ईमान को आपका हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते, वहां तक गुमान गुजर भी नहीं सकता तुम्हारा। बड़ी बातें करते हैं। आज वो सामईन किराम, अब आओ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की शहादत पर भी बात गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की उम्र शरीफ 63 वर्ष की रही। कितनी रही? 63 साल। खिलाफत का वक्त कितने रहा? 10 साल 6 महीने 4 दिन आपकी खिलाफत का वक्त। कितने? 10 साल 6 महीने 4 दिन खिलाफत का दौर रहा। कितने? तो हाथ हासिल होते रहे, क्योंकि वो खिलाफत के दौर की तरफ गए ही नहीं, उधर गया तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं बात खत्म कर रहा हूँ। 10 साल 4 महीने 6 महीने 4 दिन तक की जो खिलाफत का जो दौर रहा, तब उसके बाद उन्होंने क्या किया? वह मक्का के मुकर्रमा से जब आ रहे थे तो अली हो गए। अब देखा कि मौत का वक्त करीब दिख रहा है, मक्का की धरती है, दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिक, शहादतन फी सबीलिक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फी बलद नबीक। दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे मौत दे तो शहादत की मौत दे। और दुआ क्या कर रहे हैं? मौला अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौत दे तो बस तेरे नबी के शहर में मौत दे दे। दुआ कर दी, मामूली दुआ नहीं है। कैसे आशिक़ रसूल है, मक्का की धरती, यहाँ से जा रहे हैं, मक्का फजीलत वाला शहर, वो भी अज़मत वाला, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पास अज़मत वाला है। जानते हैं इश्क़ नबवी का जो प्याला पिया हुआ था, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं,
مولا تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت دے دینا اور شہادت کا جام پلانا، شہادت کا جام پلانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب دیکھیے شہادت کا جام کیسے پیتے ہیں، موت کیسے آتی ہے، ذرا دیکھو موت کے منظر کو تو دیکھو، موت کے منظر کو دیکھو۔ آپ ہے کہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے پاس آنے کے بعد اندر داخل ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کو کہا صفو صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کر دو، اپنے صفوں کو درست کر دو۔ لوگوں کو درست کرنا تھا۔ ایک مجوسی تھا، مجوسی غلام تھا، مجوسی کا مطلب ہے کافر ہے، وہ آیا تھا خنجر لے کر آیا تھا۔ خنجر اس کو لگا ہوا کیا تھا جانتے ہو؟ زہر آلود خنجر تھا۔ پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں موت دے دینا، اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دعا کیسے قبول ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ رکعت باندھ لی، رکعت باندھنا تھا۔ کافر پیچھے ہے، مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے، اس کافر پیچھے اس نے وار کیا، وار کرنا تھا۔ حضرت مبارک پر وار کرتا جا رہا ہے، وار کرتا چلا جا رہا ہے۔ جب وار دیا تو اتنے وار کرتا گیا کہ دم مارنے کے بعد حضرت عمر گر گئے۔ گرنا تھا اس وقت وہ جو ہے ظالم بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ صحابہ نے دبوچ لیا، خود کو مار کر ہلاک کر دیا۔ خلاصہ مختصر یہ ہے کہ موت کیسی آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب آخری لمحہ 3 دن ابھی یہ زخمی حالات ہے، یہ جو دن گزر رہے ہیں ایام ذی الحجہ کا آخری جو دن ہے یہ گزر رہا ہے، سلو زخمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے۔ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے ذرا سن لو۔ دعا کر لی تھی، اللہ کے راستے میں موت آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اے اللہ، نام پوچھا کون تھا؟ مجوسی غلام ہے، مجوسی غلام ہے، یہ کہنا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کر دیا کیونکہ شہادت کی جام، شہادت کی موت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے شہر میں موت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے شہر میں موت ہو رہی ہے۔ اب اللہ دعا کیسے قبول کرتا ہے ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے کہا دل میں بات پیدا ہو رہی ہے، دل میں بات پیدا ہو رہی ہے۔ اے عبداللہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں یہاں جاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے، ان کا روم ہے، ان کا کمرہ ہے، ان کا حجرہ ہے، ان کا گھر ہے۔ آقا وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، ان سے اجازت طلب کرنا کہ مجھے وہیں پر دفنا دیا جائے، مجھے اجازت اگر وہاں دفنانے کی مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ اجازت طلب کر لی، اجازت طلب کرنے کے لیے بیٹے کو بھیجا، بیٹے کو بھیجنا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آ کر بابا نے یہ کہا ہے، بابا نے کہا یہاں پر دفنا دیا جائے، حضور کے پہلو پر، حضور کے قدموں میں دفنا دیا جائے۔ تو آپ کی اجازت پر انحصار ہے، آپ اگر اجازت دے دیں تو یہاں دفنا دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے؟ سنو اے عبداللہ، میں چاہتی تھی کہ مجھے یہیں پر دفنا دیا جائے تاکہ میں اپنے شوہر نبی کے پہلو پر قدموں میں آرام کر لوں۔ ادھر ابو بکر ہو، ادھر بابا ہو، ادھر ابا ہو، ادھر نبی ہو، ادھر ابا ہو، ادھر نبی ہو، شوہر ہو، اس طرح سے میں آرام کرنا یہاں دفن ہونا چاہتی تھی۔ امیر المومنین کہے ہیں تو اجازت ہے۔ اب دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ڈال دیا، تم دفن ہونا چاہتی تھی۔ سن لو، تم چاہتی تھی، یہ اپنی جگہ ہے، تمہاری چاہت بھی مقبول ہے، تمہاری چاہت بھی مقبول ہے۔ عمر نے دعا کیا ہے، عمر نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، تیرے حبیب کے شہر میں موت دینا۔ ہم اس کی دعا کیسے قبول کرتے ہیں؟ شہر میں بھی دیتے ہیں، دفن ہونے کی اجازت بھی نبی کے پہلو میں دے دیتے ہیں۔ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ شہادت جام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفنا کیا گیا۔ آج بھی میرے بھائیوں وہاں نبی پاک علیہ السلام کی مزار، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزارات ہیں۔ جس کو بھی حاضری ہو وہاں سلام اس طرح پیش کرے، دونوں کا نام دیں اور یاد رکھو آنے والا 1 تاریخ ماہ محرم، اس دن خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی فاتحہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوتا معلوم؟ فاتحہ پڑھیں گے، کیا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قل اللہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، ان کو ثواب پہنچائے تو تحفہ دیے وہ ثواب، انہوں تو جنتی، میرے آقا بتنا جنت میں اعلیٰ مقام ہو۔
عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام میں رہیں گے جنتی ہے۔ تو کیا ہوتا معلوم، اپن یہ جو تحفہ دیے تو انہوں اپنے کو ریٹرن تحفہ محشر میں دے دیں گے، کہیں گے تو مجھے دنیا میں تحفہ دیتا رہا، ہر شہادت کبھی نہ رہا تو میرے لیے سورہ فاتحہ اخلاص پڑھتا رہا، تحفہ دیا، میں تجھے یوں چھوڑوں گا، تحابو ادھر تحفہ دیے ہیں تو ہم بھی تحفہ دیتے ہیں، تیرے اعمال تجھے جہنم میں لے جانے والے تھے، آپ نے سفارش کر کے تجھے جنت ماشاءاللہ۔ یہ محفل بڑی مبارک مسعود ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر یہ علماء کرام جو محفل منعقد کیے ہیں، سجائے ہیں، محفل جو سجائے ہیں، ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم دعا کے لیے آئے، دعا سے پہلے ذہن میں چونکہ مولانا اعلان کریں گے اور کیا کیا اعلان ہے نہیں معلوم، ہم کو نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے ساتھ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے، ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کھانے کا اہتمام کیے، اس میں حصہ لیے، بہت خوش نصیب لوگ۔ آپ جو کچھ پیسے ڈالے ہوں گے، کچھ روپیہ پیسہ خرچ کیے ہوں گے، اتنے خوش نصیب ہیں کہ کئی لوگ کھا رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں دے کے چلے جا رہے ہیں، اور نہیں معلوم کتنا آپ نے خرچہ کیا ہے، جو کچھ بھی روپیہ پیسہ دیا ہے، نہیں معلوم یہ محشر میں کیا کیا کام میں آئے گی، بہت خوش نصیب ہیں۔ آئیے اعلانات کے ساتھ اعلانات ہونے دیجیے، کیا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے ساتھ یہ ہماری محفل سلام پر ختم ہوگی انشاءاللہ۔ جس طرح یہ سنی اجتماع صرف بیلور میں نہیں، سلسلہ نوریہ اہل سنت والجماعت کی جانب سے پورے ریاست آندھرا پردیش میں مختلف ضلعوں میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف گاؤں میں ہر مہینہ کہیں نہ کہیں پروگرام چلتا ہی رہتا ہے۔ اسی ضمن میں آئندہ جو جلسہ ہونے والا ہے یہ سنی اجتماع بسپر 1 تاریخ اکتوبر بسپر 1 تاریخ کو اسی سال کے ویلگلیرو میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ مقام ویلگلیرو چنمولو فنکشن ہال، ویلگلیرو چنمولو فنکشن ہال، یہاں پر بھائیوں کی اطلاع دے دیں، انشاءاللہ اکتوبر بسپر 1 تاریخ کو، لہذا تمام لوگوں سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ دل سے دعا کریں کہ دیجیے سن کر دل سے دعا، آمین سن کر دعا، آمین دل سے بولی، دعا کر کے سلام کر کے سلام کر کے ہمارے انشاءاللہ وجہ سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اهدنا الصراط المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو بخش دے مولا، ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار جیسے بھی ہیں مولا تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بھیک مانگتے ہیں مولا، سب مل کر ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری چولیاں خالی ہیں، کشکولیں خالی ہیں، دامنیں خالی ہیں، ہاتھ خالی ہیں مولا، اپنی رحمت کی بھیک ہمیں کچھ دے دے۔